बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अम्मा बाद। अल बलागतुल वादिहा का ये दूसरा दर्स है, तो उन्वान वही करेंगे, दर्स से अल बलागतुल वादिहा। कल हमने इब्तिदाइया पढ़ा था, तो आपकी जो किताब है आपके पास, उसमें इब्तिदाइया नहीं है, तो पहले ये इब्तिदाइया लिख लेते हैं। जल्दी जल्दी से आप इब्तिदाइया लिख लें और साथ इसका तर्जमा लिख लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि तमहीद इब्तिदाइया जो है वो, इसको आप बड़ी ब्रैकेट डाल के लिख लें, अत-तमहीद, और इसका तर्जमा हम कर लेंगे इब्तिदाइया। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व मन वालाहु यहाँ कॉमा लगेगा, व बादू यहाँ कोलन लगेगा। फहाज़ा किताबुन वदअनाहु फिल बलागति, फहाज़ा किताबुन वदअनाहु फिल बलागति, कोमा वत्तजहना वत्तजहना फीही कसीरन इलल अदबी। रजाअन अन यजतलिय तुल्लाब फीही, रजाअन अन यजतलिय 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 तुल्लाबु फीही महासिन अल अरबिय्यति वयल्महु वयल्महु मा फी असालीबिहा
असालीबिहा मिन जलालिन व जमालिन। इस तरह की आगे जाके आपने इबारतें लिखनी है। क्या खूबसूरत इबारतें। मिन होगा ना, हाँ मिन जलालिन व जमालिन। व यदरुसु मिन अफानीन अलकौली। व दुरूब ताबीर। व दुरूब दर्ब की जमा हो गई किसमें? व दुरूब ताबीर। कोमा लगा दें इसके बाद क्योंकि आगे चल रहा है। मा यहबु लहुम। निअमत ज़ौक़ सलीम। ज़ौक़ सलीम। व युरब्बी फ़ीहिम मलिकतन नक़द सहीह। रब्बा युरब्बी। व युरब्बी फ़ीहिम मलिकतन नक़द सहीह। मली मलिका मलिकतन नक़द सहीह। कोमा लगा दे। व अमलना अन यकून लिअमलिना हाज़ा शअनुन। अन यकून लिअमलिना लिअमलिना हाज़ा शअनुन फ़ी इह्याइल अदबी। व तौजीहिल अज़हान। अज़हान मुअल्लिमीन है वो है ना, अल अज़हान नहीं, आगे मिल रहा है। व तौजीही अज़हान
معلمین و طلاب و توجیہ، تو یہ ٹوٹنے کا وہ خطرہ ہے، تو یہاں معلمین یہاں لگا لیں گے اسی سطر میں، وہ توجیہ اذہان المعلمین، چھوٹا سا لکھ لیں، معلمین و طلاب إلى هذه الطريقة، إلى هذه الطريقة، هذه الطريقة التي ابتكرناها، ابتكرناها في دراسة البلاغة، في دراسة البلاغة، فل سٹاپ ہو گیا جی، ولعلنا نكون قد وفقنا، صيغة مجهول، وفقنا إلى ما قصدنا إليه، واللہ خیر مستعان، واللہ خیر مستعان، یہ ہے جی التمہید ابتدائیہ جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اس کے پوائنٹ تو کل آپ کو بتا دیے تھے، یہاں مسلسل ترجمہ لکھ لیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه، وبعد فهذا كتاب ودعناه في البلاغة واتجهنا فيه كثيرا إلى الأدب، رجاء أن يجتلي الطلاب فيه محاسن العربية ويلمحوا ما في أساليبها من جلال وجمال، ويدرسوا من أفانين القول ودروب التعبير ما يهب لهم نعمة الذوق السليم ويربي فيهم ملكة النقد الصحيح. وأملنا أن يكون لعملنا هذا شأن في إحياء الأدب وتوجيه أذهان المعلمين والطلاب إلى هذه الطريقة التي ابتكرناها في دراسة البلاغة، ولعلنا نكون قد وفقنا إلى ما قصدنا إليه، والله خير مستعان۔ تو التمہید کا ترجمہ تو ہم نے ابتدائیہ کر دیا، تو ادھر بھی ابتدائی لکھ لیتے ہیں، ابتدائیہ، یہ تو میں ہم بالکل فارغ ہے۔ ہاں
ابتدائی ہے، اور اردو میں تمہید بھی چلتا ہے، تمہید۔ تمام حمدیں ثابت ہے اللہ تعالی کے لیے، اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار کا، سید کا معنی آقا کر لیں، ہمارے آقا اور حضور کے اسم گرامی سے پہلے جناب لگا لیں، جناب، اور باقی نیچے زیر پڑھنی جناب محمد، اور آگے بریکٹ میں کریم بھی لگا لیں، محمد کریم پر، اور آپ سے محبت رکھنے والوں، من والہ ہو، محبت رکھنے والوں۔ یہاں بعد کا معنی اما بعد کر لیں، اما بعد، فہذا کتاب ودعناہ فی البلاغۃ، ہم نے یہ کتاب، اب ودعناہ ہو وضع کیا ہے، بنایا ہے اس کو بلاغت میں، تو آپ یوں کر لیں کہ علم بلاغت کر لیں، ہم نے یہ کتاب علم بلاغت میں لکھی ہے۔ واتجہنا فیہ کثیرا الی الادب، اور اس میں ہم نے کثیرا بہت سی ادبی باتیں اور اس میں ہم نے بہت سی ادبی باتیں تحریر کی ہیں، کر دیں تحریر کی ہیں، اور لفظی معنی تو یہ ہے نا کہ ہم اس کو اتجانا قدم اٹھائے لائے ہیں، تو ہمیں بہت سی ادبی باتیں تحریر کی ہیں۔ رجاء ان یجتلی الطلاب فیہ محاسن العربیہ، رجاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امید کرتے ہوئے نا، اس امید پر کہ طلبہ محاسن عربیہ، یجتلیہ کا مطلب ہے یعنی نظارہ کر سکیں، دیکھ سکیں، مطالعہ کر سکیں، تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اس امید پر کہ طلبہ عربی زبان کے محاسن کا نظارہ کر سکیں، کا نظارہ کر سکیں۔ وَيَلْمَخُوا مَا فِي أَصَالِيبِهَا مِنْ جَلَالٍ وَجَمَالٍ، اور اس کے یعنی اس عربی کے اور اس کے اسالیب میں جلال و جمال کا، تو وہاں ہم نے نظارہ لکھ دیا ہے، تو یہاں کیا لکھیں گے؟
تو اور اس کے تعلیم میں جلال و جمال کا مشاہدہ کر سکیں، نظارہ کر سکیں اور اس کے ایسا مشاہدہ کر سکیں۔ وَيَدْرُسُوا مِنْ أَفَانِينِ الْقَوْلِ، افانین جو ہے نا فن کی جمع ہے نا، تو قول بات ہو گیا، بات کے مختلف انداز ہو گئے، وہ دروب تعبیر اور تعبیر کی مختلف قسمیں ہو گئی ہیں؟ تو کیا مختلف قسم کے کلام کر لیں، مختلف قسم کے کلام، افانین القول کو ہم نے کلام کر دیا ہے، اور دروب تعبیر کو تعبیرات کر لیں، مختلف قسم کے کلام اور تعبیرات سے آگاہ ہوں۔ یدرسو کا لفظی معنی تھا نا پڑھے، مطلب یہ کہ آگاہ ہو، مختلف قسم کے کلام اور تعبیرات سے آگاہ ہو۔ ما یہب لہم نعمت الذوق السلیم، انہیں ذوق سلیم کی نعمت، انہیں ذوق سلیم کی نعمت حاصل ہو جائے، انہیں ذوق سلیم کی نعمت حاصل ہو جائے۔ وَيُرَبِّي فِيهِمْ مَلِكَةَ النَّقْدِ الصَّحِيحِ، نقد صحیح کیا ہے؟ آپ اردو میں تنقید بھی کہتے ہیں، نقد بھی کہتے ہیں، اور ان میں کر لیں، اور ان میں صحیح نقد، اور بریکٹ میں تنقید بھی لکھ لیں، اور ان میں صحیح نقد کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ وَعَمَلْنَا، عمل کہتے ہیں امید کو، توقع کو، تو ان یکون لعملنا ھذا، یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ جو ہمارا کام ہے، یہ جو ہماری کتاب ہے، اس کی خاص شان بن جائے گی کس میں؟ احیاء ادب میں، ادب کو زندہ کرنے میں، ادب کو زندہ کرنے میں احیاء ادب بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ادھر تو کیا اس جملہ کیسے شروع کریں؟ ہمیں امید ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ کام، یہ جو ہم نے کتاب لکھی ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ کام احیاء ادب میں مدد دے گا۔ احیاء، یہ اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں، ایسے بھی بڑی یاد کے ساتھ، احیاء ادب میں مدد دے گا۔ ہاں، وتوجیہ اذہان المعلمین و طلاب الحاضر طریقۃ کرنا فی دراست الجلال کا، اور اساتذہ اور طلاب، تو یہاں طلاب کے تابع ہیں طالبات بھی، ہاں، اور اساتذہ اور طلاب کے اذہان، ذہنوں کو
اور اساتذہ اور طلاب کے اذہان کو، ذہنوں کو بھی کر سکتے ہیں لیکن اذہان اچھا لگ رہا ہے، اذہان کو اور اساتذہ اور طلاب کے اذہان کو اس منفرد طریقہ توجیہ کا کیا مطلب؟ وجہ یوجہ توجیہن، متوجہ کرنا، تو کیا ہوگا؟ اور اساتذہ اور طلاب کے اذہان کو اس منفرد طریقہ کی طرف متوجہ کیا کریں گے کرے گی احیاء ادب میں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ کام احیاء ادب میں مدد دے گا اور اساتذہ اور طلاب کے اذہان کو اس منفرد طریقہ کی طرف متوجہ کرے گا۔ التي ذکرناها فی دراست البلاغہ، جو ہم نے بلاغت کی تعلیمی کیا لیں، دراست کا مطلب اسٹڈی ہے نا، جو ہم نے بلاغت کی تعلیم میں ابتکرنا کا ترجمہ کر لیں اپنایا ہے۔ جملہ ذرا دیکھیں، اور اساتذہ اور طلاب کے اذہان کو اس منفرد طریقے کی طرف متوجہ کرے گا جو ہم نے بلاغت کی تعلیم میں اپنایا۔ بالکل ٹھیک ہے، یا اختیار کیے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اپنایا ہے، ٹھیک ہے، اپنایا ہے۔ وَلَعَلَّنَا نَكُونُ قَدْ وُفِقْنَا إِلَى مَا قَصَدْنَا إِلَيْهِ، ویسے اللہ کا شک کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں ایک یقین کے معنی میں گویا انہیں ایک پورا کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے اس کی ہمیں توفیق دی گئی ہے، یعنی جو ہم چاہتے تھے وہ تو اس میں ہم یقین تو ہے لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھتی ہوں کہ میں جو چاہتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، تو یہاں یہ سٹائل والا اللہ نہ کا ترجمہ یوں کر لیں، ہم سمجھتے ہیں، تو قصد کہتے ہیں ارادے کو، کہ ہم نے جو ارادہ کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ارادہ کیا تھا وہ کر دکھایا ہے، وہ فکر ہم توفیق دیے گئے ہیں، مطلب ہے کہ ہمیں وہ توفیق ملی اور ہم نے کر دکھایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ارادہ کیا تھا وہ کیا ایسے کر لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، قصدنا کا ترجمہ ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ارادہ کیا تھا وہ کر دکھایا، یعنی اس کے مطابق کر دکھایا ہے۔ واللہ خیر مستعان، اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ اب ترجمہ کرنے کے بعد ہم نے اردو کو دیکھنا ہے، کیا ہماری اردو ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر تمام حمدیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے آقا جناب محمد کریم پر اور آپ سے محبت رکھنے والوں پر۔ اما بعد، ہم نے یہ کتاب علم بلاغت میں لکھی ہے اور اس میں ہم نے بہت سی ادبی باتیں بھی تحریر کی ہیں، اس امید پر کہ طلبہ عربی زبان کے محاسن کا نظارہ کر سکیں، تو زوئے جو ہے اس کے اوپر شد لگائیں، نظارہ کر سکیں، دونوں طرح نظارہ بھی ہے، مجھے
اکثر نظارہ ہی پسند ہے، نظارہ کر سکیں اور اس کے اسالیب میں جلال و جمال کا مشاہدہ کر سکیں، مختلف قسم کے کلام اور تعبیرات سے آگاہ ہو، انہیں ذوق سلیم کی نعمت حاصل ہو جائے اور ان میں صحیح نقد یعنی تنقید کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ کام احیاء ادب میں مدد دے گا اور اساتذہ اور طلاب کے اذہان کو اس منفرد طریقہ کی طرف متوجہ کرے گا جو ہم نے بلاغت کی تعلیم میں اپنایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ارادہ کیا تھا وہ کر دکھایا ہے اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ چلو تو یہ ہمارا البلاغۃ الواضحہ کا ابتدائیہ تھا، کل اس کے پوائنٹ ہم نے بنا لیے تھے۔ آج ہم نے عربی عبارت بھی لکھ دی ہے اور ترجمہ بھی با محاورہ کر دیا ہے، تو یہ عربی عبارت اور با محاورہ ترجمہ اور پوائنٹس آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اور عربی عبارت اور ترجمہ آپ اپنی کتاب کے شروع میں پہلے صفحے میں اس انداز سے لکھنا ہے کہ جو پہلے خالی کوئی صفحہ ہو، نہیں تو ادھر ایک خالی صفحہ چپکا دے گم کے ساتھ، تو اس پر اوپر عربی عبارت لکھنی ہے، نیچے آپ نے ترجمہ لکھ لینا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہو تو آپ آف دا ریکارڈ آپ کر سکتی ہیں۔ اسی پر درس البلاغۃ الواضحہ نمبر 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔